الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں صلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ حبیبنا حبیبنا شفیعنا محمد مبارک وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ویسے تو مجھے میں مانتا ہوں کہ میرے پاس گلا نہیں ہے کوئی اچھی خاص آواز بھی نہیں ہے جس میں کوئی سر تال نہیں ہے کوئی ردم نہیں ہے لیکن قرآن شریف کی مبارک آیتوں کی تلاوت ہوئی میرا جی چاہتا ہے کہ نعت شریف کے بھی دو چار شعر ہو جائیں وہ فرض میں ہی نبھاؤں گا آپ میری آواز پر توجہ نہ دیجیے گا اسی لیے کہ آپ بہت اچھی اچھی آوازیں سن چکے ہیں آپ بات پہ دھیان نہ دیں گے صرف جذبات پر نظر رکھیے گا پشیمان ہوں شرمساروں سے کہہ دو پشیمان ہوں شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو پشیمان ہوں شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو مجھے بھا گئی ہیں کھجوروں کے جھرمٹ مجھے بھا گئی ہیں کھجوروں کے جھرمٹ مجھے بھاگئی ہیں کھجوروں کے جھرمٹ ذرا خلد کے سبزاداروں سے کہہ دو ذرا خلد کے سبزاداروں سے کہہ دو. معراج کو دھیان میں رکھ کر شعر سنائیں گے. محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم محمد
محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، محمد چلے ہیں سوئے عرش اعظم، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو، ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، کافر اپنی تعداد پر، اپنی ایٹمی طاقت پر، اپنی کثرت پر، اپنے کراؤڈ پر، اپنے ویل پاپولیٹڈ ہونے پر بڑا گھمنڈ کرتا ہے، جہاں چاہیں گے مسلمانوں کی کشتی کو ڈبو دیں گے، ہم اوشین ہے، مسلمان چھوٹا سا جہاز ہے، جہاز کو ڈبانا آج کل پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، شیخ سماعت فرمائے میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، ایک التجا ہے، اس سے پہلے ایک شعر ہے ذرا سا، وہ اس میں میں چونکہ لکھنؤ کا ہوں اور زبان لکھنؤ کی اپنی نزاکت کے لیے جی ایک حل، لیکن اسے میں نے بڑی سہل ممتنع میں کرنے کی کوشش کی، آسان بنا کر، میں خار مدینہ کو، تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے، اردو اچھی ہے اس میں، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں مدینے کے کانٹے کو پریفرنس دوں گا، میں پریفر کروں گا، کانٹا ہے تو کیا ہوا، مدینے کا ہے، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو، گلوں کو بتا دو، یہ بات آپ پھولوں سے کہہ دیجئے، پھولوں کی بہار سے کہہ دیجئے، اسماعیل آف دی فلاور سے کہہ دیجئے کہ میں تجھ کو کوئی عزت، تیری کوئی ویلیو نہیں ہے، مدینہ کا کانٹا پریفریبل ہے، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو، جو التجا کیا ہے وہ سماعت فرمائے، توجہ چاہوں گا، میں ہوں ہاشمی کا، میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو، میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، میں ہوں ہاشمی کا، میرا ہاشمی ہے، یہی بات
اشاروں سے کہہ دو ضرور پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ انسانی سماج، یہ ہیومن سوسائٹی عجیب و غریب ہے. ڈسپیوٹ اس کا نیچر، آرگومنٹ اس کی طبیعت، بھڑنت اس کا مزاج، ٹکراؤ اس کا فاؤنڈیشن اسٹون. کسی بات میں ایک نہیں. میں نے سوچا تھا مسجد غوثیہ میں جا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ کسی کو انکار ہو. اور پھر وہ قاسمیہ بھی ہے، دولت غوثیہ کو جو بانٹے، دست قاسمیہ سے دولت غوثیہ جہاں بٹے، کیوں یار جھگڑے کی بات کی جائے. لیکن کیا کروں، کوئی ٹاپک ہی نہیں مل رہا ہے جس پر بولوں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کسی بات میں ایک نہیں. بڑے بڑے پوسٹر ہیں، بی یونائٹیڈ، بڑی بڑی تنظیم من اتحاد المسلمین، بڑے بڑے آرگنائزیشن اور ڈائلاگ دیا جاتا ہے ایک رہو ایک رہو ایک ہو جاؤ. حال یہ ہے کہ ہم کبھی ایک نہیں رہے. ارے ہم ایمان میں کیا ایک ہوں گے، زبان میں ایک نہیں. برے صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش پہ نظر ڈالو، ہم ایک ہیں، انسان ہیں نا. ہماری نیسیسٹیز ایک، مگر ہماری زبان ایک نہیں. کوئی اپنی بات تمل میں بول رہا ہے، کوئی تیلگو میں، کوئی ملیالم میں، کوئی کنڑ میں، کوئی گجراتی میں، کوئی مراٹھی میں، کوئی اردو میں، کوئی ہندی میں، کوئی اڑیا میں، کوئی بنگلہ میں، کوئی آسامی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی ترکش میں، کوئی پرشین میں، کوئی عربک میں، کوئی فرینچ میں، کوئی ڈچ میں، کوئی انگلش میں. ارے ایک ہو جا پہلے زبان میں، پھر ہو پائے گا جہان میں. پہلے ایک ہو جا اپنے مکان میں، پھر ہو جانا پاکستان میں، پھر ہو جانا ہندوستان میں. پہلے ایک تو بن جا مکان میں. طبیعت حیران ہے، تم ایک ہو کب؟ چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے جھگڑے ہوتے رہتے. ارے کھانے پینے میں بھی تم ایک نہیں ہو. کھانے پینے میں تو ایک کوئی بنا نہیں پایا. شیر کو شیر گوشت کھاتا ہے، مر جائے گا گھاس نہیں کھائے گا. شیر مر جائے گا، ویجیٹیرین نہیں کھائے گا. اپنے دیکھو نان ویجیٹیرین نہیں ملتا تو ویجیٹیرین پہ حساس. یار تم کس بات میں کو، گائے مر جائے گی گوشت نہیں کھائے گی. کیا ڈیسائیڈڈ نیچر ہے، کیا ڈیسائیڈڈ نیچر ہے کہ ہم گراس کھائیں گے، ہم کاؤ ہیں، ہم گراس کھائیں گے، ہم میٹ نہیں کھائیں گے. تو مر جائے گی مگر میٹ نہیں کھائیں گے. اور آپ اگر سلاد نہیں ملا تو چپل کباب نہیں. آپ کا مزاج تو عجیب و غریب ہے، اور اس میں بھی ایک نہیں. آپ بر صغیر کے پورب چلے جاؤ تو روٹی گھٹتی جائے گی، چاول بڑھتا جائے گا. اور بنگال پہنچتے پہنچتے روٹی ختم. کیا خیال ہے؟ بالو اچھے. میں جاتا ہوں، میرے ماننے والے لوگ ہیں، میں جاتا ہوں، روٹی غائب، اور اس کے پچھم چلو چاول گھٹتا جائے گا، روٹی بڑھتی جائے گی. پنجاب پہنچتے پہنچتے ابلا ہوا چاول غائب. تم روٹی بوٹی میں ایک نہیں ہو. ارے کس چیز میں بولتے، تم تیل لگانے میں بھی ایک نہیں ہو، تیل کھانے میں بھی ایک نہیں ہو. آسام میں، بنگال میں، بہار میں، یو پی میں رائی کا تیل، مدھیہ پردیش میں، راجستھان، مہاراشٹر میں چلے جائیے تو مونگ پھلی کا تیل، گاؤں گجرات میں میٹھا تیل، اور ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیے تو گری کا تیل. اب گھی تیل میں بھی ایک نہیں.
مسالہ کھانے میں بھی سب ایک نہیں. ابے سب چھوڑو, کپڑا پہننے میں ایک نہیں ہے. کٹنگ دیکھو نا سب کی الگ الگ ہے. کوئی ٹی شرٹ میں ہے, کوئی بو شرٹ میں ہے, کوئی قمیص میں ہے, کوئی کرتے میں ہے, کوئی پنجابی میں ہے. ڈفرنٹ. سب سے زیادہ تو الگ تھلگ میں ہوں. کس چیز میں ایک ہے؟ نہ بولنے میں, نہ چلنے میں, نہ اٹھنے میں, نہ بیٹھنے میں, نہ رسم میں, نہ رواج میں, نہ زبان میں, نہ طعام میں, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ اٹھنے میں, نہ بیٹھنے میں. گھر تو سب بناتے ہو مگر ڈیزائن میں جھگڑا الگ الگ. مسجد بنائی ہے, اس کی آرک میں بھی ڈفرنسز. Where is not differences? کہاں ڈفرنسز نہیں ہو بتاؤ. ہم نے سوچا لاؤ ہم تقریر کریں, اللہ ایک ہے, ایک پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. ہم سوچے اللہ ایک ہے, اس پر بات کریں گے تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا. جیسے میں بولا اللہ ایک, پورا یورپ کھڑا ہو گیا. کیا ایک بولا تو؟ تین ہے. تین لے کے وہ کھڑا ہو گیا. یا اللہ اس میں بھی ڈسپیوٹ ہے. اور جس ملک سے میں آیا ہوں نا, وہاں تو یہ نہیں پتا کہ خدا زیادہ ہے کہ پجاری زیادہ ہے. ابھی تک خدا کی کاؤنٹنگ برابر نہیں ہوئی. جتنے پیڑ ہیں وہ خدا, جتنے جانور ہیں وہ خدا, جسے وہ ڈر جائے وہ خدا, دریا خدا, سمندر خدا, سانپ تک تو خدا ہو. بتاؤ میں کیسے گن کے بتاؤں ہاؤ مینی گاڈز. کتنے خدا بنا ڈالے؟ 33 کروڑ. 33 کروڑ تو دیوتا بنائے بیٹھے ہیں. یا اللہ ایک خدا کہا تھا تو پورا انڈیا کا 60 کروڑ آدمی کھڑا ہو گیا. 33 کروڑ. ایک خدا کہا تو یورپ کے کچھ گورے کھڑے ہو گئے. نہیں, 3 خدا ہے. ایک خدا ماننے میں بھی ہم ایک نہیں. پورا انسان اللہ کو ماننے میں بھی ایک نہیں. اللہ کی ذات میں ایک ہے, نہ اس کی صفات میں ایک ہے. اللہ کی قادریت پر اختلاف, اللہ کی ملکیت پر اختلاف, اللہ کی ناصریت پر اختلاف, اس کے کریٹر ہونے پہ اختلاف, ورشپیبل ہونے پر اختلاف, معبود ہونے پر اختلاف, مقصود ہونے پر اختلاف, قادریت پر اختلاف, خلاقیت پر اختلاف, رزاقیت پر اختلاف, ذات پر اختلاف, صفات پر اختلاف. کلمہ پڑھ لیا ہے پھر بھی نبی کی صفات پر اختلاف ہے, نبوت کے معنی پر اختلاف ہے, علم غیب پر اختلاف ہے, عظیم پر اختلاف ہے, اختیارات مصطفیٰ پر اختلاف ہے, نبوت پر اختلاف, امامت پر اختلاف, خلافت پر اختلاف, سیادت پر اختلاف, قیادت پر اختلاف, رفعت پر اختلاف, عظمت پر اختلاف, صحابہ میں اختلاف, اہل بیت پر اختلاف, اولیاء اللہ پر اختلاف, سنیت پر اختلاف, اپنی حیثیت پر اختلاف. یہ اختلاف بھری دنیا, everywhere differences, everywhere dispute. The dispute is in your nature. Why do you worry? جب خدا نے کہا آدم کی تعظیم کرو, مولوی نے نہیں کہا تھا, مدرسے نے نہیں کہا تھا, شیخ الحدیث نے نہیں کہا تھا, اعلیٰ حضرت تشفیمیہ نے نہیں کہا تھا, امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہیں کہا تھا, اعلیٰ حضرت سیدنا مہر علی نے نہیں کہا تھا, ہم سب کے رب نے کہا تھا, خدا نے کہا تھا. تب تو ماننا تھا, تب بھی شیطان نے نہیں مانا. اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. اللہ نے تمام فرشتوں کو جب حکم دیا کہ آدم کی تعظیم کرو, سب سجدے تعظیمی میں چلے گئے سوائے ابلیس کے, اس نے ڈینائی کر دیا. معلوم ہوا فرام دا بگننگ ڈسپیوٹ از کمنگ, پہلے ہی سے چلا رہا ہے. اور نبی کی تعظیم سے انکار سب سے پہلے نجد نے نہیں کیا, سہارنپور نے نہیں کیا, انڈیا پاکستان نے نہیں کیا, سب سے پہلے انکار ابلیس نے کیا. اس نے ڈینائی کیا, قرآن نے اسے مینشن کیا, فسجدوا سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس, اس نے انکار کر دیا. تو نبی کی تعظیم سے انکار کرنے کا پرابلم آج انگلینڈ کا نیا نہیں ہے, یہ نیا پرابلم نہیں, یہ بڑا پرانا ہے. جب آدم شروع ہوئے تھے تو انکار بھی شروع ہوا, اور وہیں 2 اسکول بن گئے. ایک نبی کی تعظیم سے انکار کر کے ناری, ایک نبی کی تعظیم میں جھک کر نوری. اور نوری اور
رکھو. اختلاف پر ایک بات اور کی چاہتا ہے کہنے کو. اختلاف موت ہے, اختلاف زندگی ہے, اختلاف برباد کر دے گا. ڈسپیوٹ از یور ڈیتھ, ڈسپیوٹ از یور لائف. اختلاف, ٹکراؤ کب موت ہے؟ جب مسلمان مسلمان سے ٹکرا, مسلمان مسلمان سے لڑا, بربادی ہے. باپ بیٹے لڑ گئے, بربادی ہے. میاں بیوی لڑ جائیں, بربادی ہے. بھائی بھائی لڑ جائے, اس میں بربادی ہے. صدیق اکبر کی لڑائی فاروق اعظم سے ہو جائے تو بربادی ہوتی. عثمان غنی کی لڑائی علی مرتضیٰ سے ہو جاتی تو بربادی ہوتی. اور جب جب مسلمان سے مسلمان لڑا, بربادی ہوئی, نقصان ہوا. اسی لیے سب ایک ہیں. کوئی نبی نبی سے نہیں لڑے گا, کوئی رسول رسول سے نہیں لڑے گا, کوئی ایمان والا ایمان والے سے نہیں ٹکرائے گا, یہ اس کی موت ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو, آدم شیش سے لڑیں تو بربادی ہے, اسی لیے لڑے نہیں. نوح ابراہیم سے لڑ جائیں تو بربادی ہے, اسی لیے لڑے نہیں. تو یہاں اتحاد میں زندگی ہے. آدم کا آدم سے اتحاد ہو, آدم کا شیش سے اتحاد ہو تو زندگی ہے. موسیٰ کا ہارون سے اتحاد زندگی ہے. رسول کا صدیق اکبر سے اتحاد زندگی ہے. صدیق اکبر کا فاروق اعظم سے اتحاد زندگی ہے. امام حسن کا امام حسین سے اتحاد زندگی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا امام شافعی سے اتحاد زندگی ہے. امام احمد بن حنبل کا اتحاد امام مالک سے زندگی ہے. غوث اعظم کا داتا سے اتحاد زندگی ہے. داتا گنج بخش کا فرید نواز سے اتحاد زندگی ہے. زکریا ملتانی کا بابا فرید سے اتحاد زندگی ہے. اور ولی کا ولی سے اتحاد زندگی ہے. مجتہد کا مجتہد سے اتحاد زندگی ہے. سنی کا سنی سے اتحاد. اختلاف موت, اختلاف موت ہے, اتحاد زندگی ہے. لیکن پیارے, اتحاد جب سنی سنی میں ہو تب زندگی ہے. اتحاد جب ولی ولی میں ہو تو زندگی ہے. اتحاد جب غوث و قطب میں ہو تو زندگی ہے. اتحاد جب اوتاد اور ابدال میں ہو تو زندگی ہے. اتحاد جب اللہ والے کا اللہ والے سے ہو تو زندگی ہے. کب زندگی ہے؟ اختلاف کب زندگی ہے اور کب موت ہے؟ اختلاف, اختلاف, اختلاف زندگی ہے. میرے دوست, آدم نے ابلیس سے اختلاف کر کے مذہب آدم کو زندہ کیا. موسیٰ نے فرعون سے اختلاف کر کے دین موسوی کو زندہ کیا. تو موسیٰ کا فرعون سے ٹکراؤ زندگی ہے. ابراہیم کا نمرود سے اختلاف زندگی ہے. نبیوں کا حمانوں سے اختلاف زندگی ہے. صدیق اکبر کا منکرین زکات سے اختلاف زندگی ہے. فاروق اعظم کا مجوسیوں سے اختلاف زندگی ہے. عثمان غنی کا بروائیوں سے اختلاف زندگی ہے. علی مرتضیٰ کا خارجیوں سے اختلاف زندگی ہے. امام حسین کا یزیدیوں سے اختلاف زندگی ہے. امام احمد بن حنبل کا مامونیوں سے اور سنیوں کا نجدیوں سے اختلاف زندگی ہے. اسے دو جملے میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے, سنی تم متحد رہو, سنی تم اتحاد کرو. سنیوں اتحاد لو, اختلاف نہ کرو. اتحاد, اتحاد کے لیے تم اتحاد بھی رکھو, اختلاف بھی رکھو. اختلاف بھی رکھو, اتحاد بھی رکھو. سامنے صحابی ہو تو اتحاد کر لو, سامنے صحابی ہو تو اتحاد کر لو, سامنے وہابی ہو تو اختلاف کر لو. دونوں کا صحیح صحیح استعمال کرو. پازیٹیو بھی چاہیے, نیگیٹو بھی چاہیے, تبھی تو کرنٹ گھر میں آئے گا. ایک تار سے روشنی نہیں, دو دو تار چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں ابھی بھی پریشان ہوں کہ کیا ٹاپک لوں جس میں کوئی اختلاف نہ ہو. یہ اختلاف کا عجیب عالم ہے صاحب. آپ ذرا سا لک اینیملز, ڈنکی, انڈیا کا گدھا,
انڈیا کا گدھا کیسا بولتا ہے؟ آپ تو بول نہیں سکتے، آپ آدمی ہیں، مگر ٹھیچو ٹھیچو بولتا ہے، کچھ ایسا ہی تو بولتا ہے نا، جیسا انڈیا کا گدھا بولتا ہے ایسے ہی انگلینڈ کا گدھا بھی بولتا ہے۔ انڈیا کا گدھا شیکسپیئر کی پوچھری نہیں پڑھتا، ایسے ہی عرب کا گدھا کومرا الخیس کی ربائی نہیں پڑھتا، گدھا گدھا ہے۔ ارے اردو کے انداز میں سوچو، گدھا گدھا ہے، امریکہ کا گدھا ہو چاہے سعودیہ کا گدھا ہو، انگلینڈ کا گدھا ہو چاہے روس کا گدھا ہو، سب ایک ہے، سب ایک ہی طرح بولتے ہیں۔ تو تم ہم سے کہتے ہو کہ ایک ہو جاؤ، کیا ہم لوگ گدھے ہیں؟ ہم پنجابی بولیں گے، ہم ہندی نہیں جانتے، ہم سندھی بولیں گے، ہم مراٹھی نہیں جانتے، ہم مراٹھی بولیں گے، ہم بنگلہ نہیں جانتے، ہم بنگلہ بولیں گے، ہم اردو نہیں جانتے۔ ارے بھائی جو بولتے سب بولتے الگ الگ بولتے ہو، یہ گدھا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی گدھا ہوگا، پوری دنیا کا کوا کاؤں کاؤں کرتا ہے، امریکہ کا کوا کاؤں کاؤں، پاکستان کا کوا کاؤں کاؤں، کشمیر کا کوا کاؤں کاؤں، دلی کا کوا کاؤں کاؤں، رشیا کا کوا کاؤں کاؤں، وہی ہے، جانور ہے۔ مگر ہم 100 میل کے بعد لینگویج بدل لیتے، ہم ایک نہیں ہوں گے، ہم بول چال میں ایک نہیں۔ ابے یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تو ایک ہے نہیں، ہم سے کہا تھا زمین چپٹی ہے جسٹ لائک پلیٹ، پھر بولے نہیں گول ہے، پھر بولے نہیں بیضاوی کرو لیے ہوئے، انڈے کی طرح ٹرننگ لیے ہوئے، 3 حصے میں پانی ہے، 1 حصے میں۔ یار تمہیں لوگ کبھی بولتے ہو ایٹم از دا لاسٹ اسٹیج، nobody can divide atom, atom is undividable۔ اب بول رہے ہو no we can change it to power and there are 3 kinds۔ اب پاور میں چینج کر کے اس کو 3 ٹکڑے بھی تم نے کر دیے۔ اب تم بھی تو بولتے رہتے ہو، ڈسپیوٹ کرتے رہتے ہو۔ یہ اختلاف بھری دنیا، ہر چیز میں اختلاف ہے، مذہب پر اختلاف ہے، عقائد پر اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف ہے، حدیث تعلیم میں اختلاف ہے، تفہیم میں اختلاف ہے، قرآن کی توضیح میں اختلاف ہے، توضیح القرآن میں اختلاف ہے، وضاحت القرآن میں اختلاف ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تفہیم القرآن میں بھی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف سے بھری ہوئی دنیا، بات چیت میں اختلاف، کھانے پینے میں اختلاف، پہننے اڑھنے میں اختلاف، مکان بنانے میں اختلاف، چلنے پھرنے میں اختلاف، کلچر میں اختلاف، بات چیت میں اختلاف، سوچنے میں اختلاف، بولنے میں اختلاف، چہرے میں اختلاف۔ ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے ہیں، چہرے کی کٹنگ میں اختلاف۔ 4 بھائی اگر ایک ہی شکل کے ہو جائے تو پرابلم ہو جائے، کیونکہ ایک لڑکا عبداللہ، ایک لڑکا عبدالرحیم، عبداللہ مرڈر کرے گا، عبدالرحیم کو پھانسی ہو جائے گی، کیونکہ چہرہ ایک ہی جیسا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے جو چہرے میں اختلاف، یہ جو لوگ اختلاف سے بھاگتے ہیں پہلے اپنا چہرہ برابر کریں۔ 12 بھائی ہو تو چہرہ ایک بناؤ، چہرہ تو ایک بنا نہیں پاتے، اتحاد کر لو، اتحاد ہو جائے گا تو کتنا گڑبڑ ہو جائے گا۔ مگر میں پیچھے لگا رہا، کس پر تقریر کروں جس پر اختلاف نہ ہو۔ پاکستان کوئی بیان دے دے تو ہندوستان کو اختلاف ہے، ہندوستان کے اسٹیٹمنٹ پر ایران کو اختلاف ہے، ایران کے کہنے پر عراق کو اختلاف ہے، عراق کی بات پر سعودیہ کو اختلاف ہے، سعودیہ کی بات پر لیبیا کو اختلاف ہے، لیبیا کی بات پر امریکہ کو اختلاف ہے، امریکہ کی بات پر آج کل افغانستان کو اختلاف ہے۔ اب کس چیز پر ایک ہو؟ مگر اس اختلاف بھری دنیا میں ایک سچائی ایسی ہے کہ کسی بھی بندے کو اختلاف نہیں، انکار نہیں، nobody can deny۔ وہ بات صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، کسی کو انکار نہیں۔ رشا کو معلوم ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ہندو بھی کہتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، جینسٹ کہتا ہے ایک دن مرنا ہے، سکھ بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے مرنا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، یہودی بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، گورا بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، کالا بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، ایشینز کہتے ہیں ہاں مرنا ہے، ایرانی کہتے ہیں ہاں مرنا ہے، عراقی
مانتا مرنا ہے. جو مرنا نہیں چاہتے سعودیہ وہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے. مرنا ہے ایک ایسی سچائی ہے کہ پاگل سے پاگل آدمی بھی انکار نہیں کرتا کہ مرنا ہے. ایک خدا سے انکار کر دیا, نبی کی سچائی سے انکار کر دیا. کروڑوں نے میرے نبی کو نبی نہیں مانا, مگر ایک بھی بندہ نہیں ملے گا جو یہ مان جائے کہ نہیں مرنا ہے. ہر ایک مانتا ہے کہ مرنا ہے, مرنا ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. قرآن نے اس سچائی کو بہت فصیح و بلیغ انداز سے بیان کیا. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ قرآن پاک نے نہایت ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرمایا ہر ایک کو مرنا ہے. اس پہ کسی کو انکار نہیں. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اختلاف, پھر اختلاف. مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا. بولے نہیں حساب کتاب نہیں ہوگا. ہندوستان میں کچھ لوگ بولے حساب کتاب نہیں ہوگا, ہم جا کر کے لوٹ آئیں گے, جا کر کے لوٹ آئیں گے. ہمارا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی مخلوق میں بن کر کے لوٹ آئیں گے. آواگمن, جانا ہے آنا ہے, رجت کر کے I will come back. میں نے کہا جب تیرے کو جانا تھا لوٹنا تھا تو گیا کیوں؟ انڈیسری ڈسٹرب کر دیا پوری فیملی کو. جب لوٹ کے اسی دنیا میں آنا تو گیا کیوں؟ بہرحال اختلاف ہو گیا, لیکن موت پر کوئی اختلاف نہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت. توجہ چاہوں گا, کلو میری عادت ہے آیت پڑھ کر بھاگ جانے کی نہیں, آیت کو اس کی پورے معنی کے ساتھ دلوں میں اتارنے کی عادت ہے. کلو نفس, ہر نفس, ذائقۃ الموت, ذائقۃ الذائقہ, ٹیسٹ, ٹیسٹ, سواد, ٹیسٹ, موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ مزہ چکھنا اردو ہے نا, مزہ چکھنا نہیں سمجھتے کیا؟ مزہ چکھنا کہتے کس کو ہے؟ ایک عورت ترکاری پکا کے نمک چکھتی ہے, کیا کرتی ہے؟ چمچے کو ڈال کر ایک دو ڈراپ چمچے میں لے کر ہتھیلی میں لیا اور زبان پہ رکھا. ہاں نمک ٹھیک ہے. نمک کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسی کو چکھنا بولتے ہیں نا, کہ زبان کا 1/4 پورشن میں تو چلا جائے, ایسوفیگس تک نہیں جاتا. ٹیسٹ لے لیا, وہ نیک تک نہیں پہنچتا, خالی زبان کے پہلے والے حصے پر وہ نمک ایک دو ڈراپ, اسی کو تو چکھنا کہتے ہیں نا. زبان پہ رکھ لینا, چکھ لیا. اب اگر کوئی عورت 20 بوٹی 12 روٹی لے کے بیٹھی, 12 روٹی 20 بوٹی اور کھا رہی ہے. کسی نے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ بولی چکھ رہی ہوں, چکھ رہی ہوں. یا اللہ, جب چکھنے کا یہ عالم ہے تو کھانے کا عالم کیا ہوگا؟ ابے چکھنے میں کتنا کھاتے ہو؟ چکھ لیا. تو خدا نے کہا موت کا مزہ چکھنا ہے, یہ نہیں کہا کہ موت سے پیٹ بھرنا ہے. یہ موت چکھنے بھر ہے, پیٹ بھر نہیں. موت کا مزہ چکھنا, موت کا مزہ چکھنا. اور کس کو چکھنا ہے موت کا مزہ؟ کس کو چکھنا ہے؟ نفس کو. کل نفس. اب وہ لوگ توجہ دیں جو کسی دست حق پرست پر بیت ہو کر بک چکے ہیں. اب وہ توجہ دیں جو صاحب نسبت ہیں. اب مجمع میں بیٹھا ہوا وہ آدمی توجہ دے جس نے اپنے کو کسی ولی کے ہاتھ پر بھیج ڈالا ہو, جو سلسلہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ میں سے کسی کی غلامی کے دائرے میں آ گیا ہو, اس کی توجہ چاہوں گا. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ چکھنا ہے. کسے؟ نفس کو. نفس کو, نفس کو. تو نفس ہی کو تو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن جس بغداد والے نے, جس لاہور والے نے, جس اجمیر والے نے, جس ملتان والے نے, جس اللہ والے نے اپنی زندگی میں ہی اپنے نفس کو مار دیا ہو, جیتے جی جو اپنے نفس کو مار چکا ہو,
موت کا مزہ چکھنا ہے جس نے نفس ہی کو مار دیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بے بندہ بے نفس ہو, جس نے اپنے نفس کو تباہ کر کے مٹا دیا ہو, اسے کیا چکھنا ہے. اسی لیے سید الاولیاء حضرت وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ تاجدار دیوا شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو, کل نفس ذائقۃ الموت کہا ہے, کل روح ذائقۃ الموت نہیں, کل روح ذائقۃ الموت نہیں کہا. نفس مرے گا, نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو جب نفس رہے گا تب نا. اگر بزرگوں کے صدقے میں تو اپنے نفس کو مٹا سکے. اب آؤ آگے کی بات کریں جو سب کی سمجھ میں آئے, اور وہ یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو کیا یہ موت ہم کو مردہ بناتی ہے؟ یہ جو دو تین فوتگی ہو گئی, اس میں جو سنی ضعیف العقیدہ کی فوتگی ہوتی ہے یا اس کو وفات ہوتی ہے یا وہ پاس نوے ہوتا ہے, تو یہ موت آتی کائے کو ہے؟ مردہ بنانے. جب موت جس پہ موت آ جائے وہ مردہ ہے. اور وہ ڈیتھ ڈکلیئر واٹ از یور ریئلٹی, واٹ ڈو یو کم, تم آتی کائے کو اور آ کر کے کرتی کیا ہو؟ یہ سوال لے کر کے ہم چلے. جواب کہاں سے ملے گا؟ آپ مجھے بتاؤ کہ تمہارا ایمان, یقین, فیت پورا کا پورا قرآن پر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن جسے مردہ کہے اسے زندہ کہو گے؟ قرآن جس کو مردہ کہہ دے وہ زندہ نہیں, اور قرآن جسے زندہ کہہ دے وہ مردہ نہیں. ڈاکٹر بکواس کرتا رہے, ہم نہیں سنیں گے. سن لیا تو مانیں گے نہیں. ڈاکٹر بولتا ہے یہ زندہ ہے, زندہ ہے, قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے, تم کس کی بات ہوگی؟ اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ مردہ ہے, قرآن کہتا ہے زندہ ہے, تو کس کی مانو گے؟ تو چلو قرآنی سے پوچھ لے, قرآن تیری نظر میں زندہ کون ہے, تیری نظر میں مردہ کون؟ تو آؤ میں تمہیں عالم خیال میں بارگاہ رسالت میں لے چلوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں پر اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں, اپنی نبوت پیش کر رہے ہیں, توحید کا پیغام میسج آف اسلام پیش کر رہے ہیں. کافر انکار پر انکار کرتے گئے, رسول اصرار پر اصرار کرتے گئے. کافروں کا انکار بڑھ گیا, رسول کا اصرار بڑھ گیا. وہ ڈینائی کرنے لگے, رسول ان کو پیوریفائی کرنے میں لگ گئے. وہ انکار کرتے رہے, رسول اصرار کرتے رہے. ادھر ابو جہلیوں نے انکار کیا, ابو لہبیوں نے انکار کیا, عتبہ اور شیبہ کمپنی نے انکار کیا, میرے نبی نے اصرار کیا, پریشر ڈالا, بار بار کہا, بار بار کہا, بار بار کہا. اسی بیچ جبریل امین وحی الہی لے کر رسول کے پاس آئے اور کہا رب فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى, اے محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. انک لا تسمع الموتى, موتا مانے مردہ, یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے. قرآن نے کسے مردہ کہا؟ ابو جہل کو, ابو لہب کو, عتبہ کو, شیبہ کو, کفار کو, ڈس بلیور کو, جو رسول کو نہیں مان رہے تھے انہیں کو مردہ کہا ہے. حالانکہ وہ بول رہے ہیں, وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ کانوں سے سن رہے ہیں, وہ منہ سے بول رہے ہیں, ہاتھ چلا رہے ہیں, پیر چلا رہے ہیں, زندگی کے تمام آثار موجود ہیں, زندگی کی علامتیں موجود ہیں. وہ زندوں کی طرح چلتے ہیں, بولتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, ہنستے ہیں, ٹانٹ کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, رسول کو ٹانٹنگ کرتے ہیں, رسول کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. اور ادھر فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى, یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے, یہ مردے تمہیں نہیں مانیں گے, یہ مردے نہیں مانیں گے. چلتا پھرتا مردہ ہے, یہ کھاتا پیتا مردہ ہے, یہ بولتا ہے مگر مردہ ہے, یہ ہنستا ہے مگر مردہ ہے, یہ کھاتا ہے مگر مردہ ہے, یہ بازار میں جاتا ہے مگر مردہ ہے. ابھی ابو جہل کی روح کو قبض نہیں کیا گیا مگر مردہ ہے. ابو جہل کی سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ ہے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. قرآن نے کس کو اندھا کہا؟
آنکھ والے کو قرآن نے اندھا کہا ہے، زبان والے کو قرآن نے گونگا کہا ہے، اور کان والے کو قرآن نے بہلا کہا ہے۔ اے قرآن، ابو جہل کے پاس کان ہے، تو نے بہلا کیسے کہہ دیا؟ اے قرآن، ابو جہل کے پاس آنکھ ہے، تو نے اندھا کیسے کہہ دیا؟ اے قرآن، ابو جہل کے پاس منہ ہے، تو نے اسے گونگا کیسے کہہ دیا؟ تو قرآن کہتا ہے منہ رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو، آنکھ رکھنے سے آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے کان والے نہیں ہو، مگر جو کان رکھ کر کے حق بولی نہ سنے وہ بہرا ہے، جو آنکھ رکھ کے حق بات نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور جو حق نہ بولے وہ گونگا ہے، جو نبی کو نہ مانے وہ مردہ ہے۔ مردہ وہ نہیں ہے جس کی روح قبض ہو جائے، مردہ وہ نہیں ہے جو قبر میں چلا جائے، مردہ بس وہی نہیں ہے جو پاس آبے ہو جائے، مردہ وہ ہے جس کے دل میں نبی کا یقین نہ ہو، مردہ وہ ہے جس کا دل اللہ کی توحید سے خالی ہو، مردہ وہ ہے جس کا دل رسول کی محبت سے خالی ہو، مردہ وہ ہے جس کے دل میں نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو، وہی مردہ ہے، جو سینہ سینہ ہے، جو سینہ سینہ ہے وہ مردہ ہے، جو سینہ مدینہ ہے وہی زندہ ہے، وہی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، حیدری، حضور غازی ملت، انسان محدث اعظم ہند، نبض چل رہی ہے مگر مردہ ہے، سرکولیشن آف بلڈ ہو رہا ہے مگر مردہ ہے، ایوری پارٹ آف دی باڈی سیف مگر مردہ ہے، مائنڈ ورکنگ آرڈر میں ہے مگر مردہ ہے، بلڈ پریشر ہے مگر مردہ ہے، بولتا ہے مگر مردہ ہے، دیکھتا ہے مگر مردہ ہے، سوچتا ہے مگر مردہ ہے، چلتا پھرتا ہے مگر مردہ ہے، جسم صحیح سلامت ہے مگر مردہ ہے۔ یہ قرآن ابو جہل جیسے چلتے پھرتے کو کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے، اور یہی قرآن دوسری طرف اس مرد مومن کے بارے میں جس کا لاہ خدا میں جس کی گردن کٹ گئی ہو، سر کہیں ہو، تن کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو، پیر کہیں ہو، سینہ کہیں ہو، کلیجہ کہیں ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہو، ساری دنیا بولتی ہو کہ یہ مر گیا، یہ مردہ ہو گیا، قرآن کہتا ہے شٹ اپ، اسے مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ملک الموت نے ابو جہل کی روح قبض نہیں کیا تھا، ملک الموت نے ابو جہل کی روح جب نہیں لیا تھا قرآن نے تبھی مردہ کہہ دیا تھا، ابو لہب جب مرا نہیں تھا قرآن نے تبھی مردہ کہہ دیا تھا، عتبہ و شیبہ مرنے سے پہلے مردہ، مگر عمر فاروق اعظم کو مارا گیا مگر وہ مردہ نہیں ہے، امیر حمزہ کا سینہ کٹ گیا، کلیجہ نکل گیا، دانتوں سے چبایا گیا مگر وہ مردہ نہیں، مردہ نہیں، عثمان ذو النورین مر کے بھی مردہ نہیں، علی مرتضیٰ شہید ہو کر بھی مردہ نہیں، امام حسن مردہ نہیں، امام حسین مردہ نہیں۔ توجہ چاہوں گا، روح قبض ہو گئی، امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی، مردہ نہیں، مردہ نہیں، فاروق اعظم کی روح قبض ہوئی پھر بھی مردہ نہیں، حضرت علی کی روح قبض ہوئی پھر بھی مردہ نہیں، امام حسین کی روح قبض ہوئی پھر بھی مردہ نہیں، بدر و احد کے شہیدوں کی روح قبض ہوئی مگر مردہ نہیں، ابو جہل زندہ زندہ مردہ ہے، کھڑا کھڑا مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے، تو پتہ چلا کہ ملکن موت کے آنے سے کوئی مردہ نہیں ہوتا، ملکن موت کے آنے سے مردہ نہیں ہوتا، ملکن موت تو حضرت عمر کے پاس آئے تھے وہ مردہ نہیں ہے، ملکن موت تو شہدائے بدر و شہدائے احد و شہدائے خیبر کے پاس آئے مگر وہ مردہ نہیں ہے، شہید مردہ نہیں ہے، ملکن موت آئے بھی روح کو لے گئے بھی مگر مردہ نہیں، اور ابو جہل کے پاس جب پہنچے بھی نہیں تھے تبھی سے مردہ، اس کی روح لیا بھی نہیں تھا تبھی سے مردہ، تبھی سے مردہ۔ کیوں؟ ابو جہل آئے ہے توجہ کرنا، ابو جہل تو جیتے جی مردہ کیوں؟ ابو لہب تو
زندہ رہتے رہتے مردہ کیوں؟ امیر حمزہ آپ کٹ کے زندہ کیوں؟ فاروق اعظم فیروز لولو نے آپ کو مارا تھا پھر بھی آپ زندہ؟ عثمان غنی کسی شکیل القلب نے آپ کو مارا پھر بھی آپ زندہ؟ عباس علمبردار زندہ، قاسم بن حسن زندہ، علی اکبر زندہ، حضرت حر زندہ، قبر بنی ہاشم زندہ، امام حسین زندہ، یہ کٹ گئے مگر زندہ، شہدائے ہند زندہ، شہدائے پاک زندہ، شہدائے کشمیر زندہ، شہدائے اسلام زندہ، مارے گئے زندہ، گردن کٹی مگر زندہ، سینہ کٹا مگر زندہ، ہاتھ پر کٹے مگر زندہ، کلیجی کٹ گئی مگر زندہ، کلیجہ کٹ گیا مگر زندہ، سر توڑ دیا گیا مگر زندہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے مگر زندہ، ملکن موت آئے روح کو قبض کیا مگر زندہ، یہ زندہ کیوں؟ ابو جہل کی روح قبض نہیں ہوئی، ابو لہب کی روح قبض نہیں ہوئی، عتبہ و شیبہ کی روح قبض نہیں ہوئی، تب بھی مردہ، وہ مردہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ ابو جہل رسول کا غدار، ابو جہل رسول کا غدار، امیر حمزہ رسول کے وفادار، فاروق اعظم وفادار، عثمان غنی وفادار، علی مرتضی وفادار، حسن مجتبی وفادار، شہید کربلا وفادار، وہ شہدائے ہند و پاک و کشمیر وفادار، اور ابو جہل ابو لہب عتبہ و شیبہ غدار، رسول کے غدار، تو زندہ بھی رہے گا تو زندہ نہیں، رسول کے وفادار تو قتل بھی کر دیا جائے تو زندہ۔ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کو، اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے، وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کو رسول کی غداری نے جینے نہیں دیا، اور امیر حمزہ کو رسول کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا۔ تو اب زندگی موت کی فلسفی سامنے آ گئی۔ What is life? What is death in real meaning? What is life and what is death in real meaning? رسول کی وفاداری کا نام زندگی ہے، رسول سے غداری کا نام موت۔ جو رسول کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جہاں بھی ہے وہاں زندہ۔ جو رسول کا غدار ہے وہ مردہ ہے، جہاں بھی ہے وہ مردہ ہے۔ اب دیکھو یہ لینا دینا، give and take away، fast food، take away، یہ سب کس میں ہے؟ یہ سب زندوں ہی میں تو ہوتا ہے۔ زندہ دیتا ہے، زندہ لیتا ہے۔ ہم ایک دکان لیے بیٹھے ہیں، ہم زندہ ہیں تبھی تو دکان پر بیٹھے ہیں۔ کاؤنٹر پر ایک زندہ آیا، مجھ کو فش اینڈ چپس چاہیے، تو وہ بھی زندہ تھا تبھی تو مانگ رہا ہے۔ زندہ سے زندہ مانگتا ہے کہ نہیں؟ پاؤنڈ دے کر۔ اچھا وہ میرے پاس آئے گا، میں دکاندار ہوں، مجھ کو کیا چاہیے؟ پاؤنڈ چاہیے، مجھے پاؤنڈ دے گا۔ میں سوچ رہا ہوں اسے کیا چاہیے، وہ کہہ رہا مجھے فش چاہیے، میں فش دے رہا ہوں۔ مجھے چپس چاہیے، میں چپس دے رہا ہوں۔ اس کو سویٹ چاہیے، میں سویٹ دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ جو اس کو پسند ہے وہ مجھے دینا ہوگا، اور جو مجھے پسند ہے وہ دے گا۔ جو میری مراد ہے وہ پوری کرے گا، جو اس کی مراد ہے وہ میں پوری کروں گا۔ اس کی مراد ہے چکن، اس نے مجھے 10 پاؤنڈ دیا، میری مراد ہے پاؤنڈ، یہ مجھے میری مراد پوری کر رہا۔ میں پوچھا کیا چاہیے؟ معلوم ہے تو دے دیا، نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیا۔ اس کو جو پسند ہے وہ میں نے دے دیا۔ اس کو 5 پاؤنڈ چکن چاہیے تھا، میں نے 5 پاؤنڈ چکن دے دیا۔ اس سے میں نے اپنے پاؤنڈ لے لیے، اس کو اس کا پاؤنڈ دے دیا۔ یہ لین دین کس میں ہوتا ہے؟ زندوں میں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی دکان پر، سگریٹ کی دکان پر کوئی چلا جائے، ایک پیکٹ سگریٹ دو،
اور دکاندار نے سر اٹھا کے دیکھا، ارے باپ رے باپ، یہ گریو یارڈ سے مردہ کہاں سے آ گیا؟ کفن کے ساتھ، پورے بکس کے ساتھ، وہ پورا لکڑی کا باکس بھی لے گیا۔ تو وہ کہے گا ایک پیکٹ کیوں، لے لے میری پوری دکان، چھوڑ دے میری جان، بھاگ جائے گا۔ مردوں سے لیا دیا نہیں جاتا۔ کبھی تم نے دیکھا ہے انگلینڈ میں مردہ مردے کو دیتا ہو؟ بولو، دیکھا تم نے اسلام آباد میں؟ اپنے منی پور میں سویدھا دیکھا ہے مردہ دیتا ہو، مردہ لیتا ہو؟ کیا کشمیری مردے دوسرے کشمیری مردے کو کچھ دیتے لیتے ہیں؟ زندے جو کشمیری زندہ ہے دوسرے زندہ کشمیری کو دیتا لیتا ہے۔ ہمیں لین دین کس میں ہے؟ زندوں میں لین دین ہے، مردوں میں نہیں نا۔ اور میں بتا چکا ہوں جو رسول کا وفادار ہے وہی زندہ، اور جو رسول کا غدار ہے وہ مردہ ہے، اس کا دل مردہ، اس کے وچار مردہ، اس کی آئیڈیالوجی مردہ، تو رسول کا وفادار زندہ ہے۔ تو جب کچھ رسول کے وفادار انتقال کر گئے وہ وہاں زندہ، جو وہاں چلے گئے، غوث اعظم وہاں زندہ، بایزید بستامی وہاں زندہ، جنید بغدادی وہاں زندہ، داتا گنج بخش وہاں زندہ، خواجہ اجمیری وہاں زندہ، غوث اعظم وہاں زندہ، قطب الاقطاب وہاں زندہ، بابا فرید گنج شٹ وہاں زندہ، محبوب الہی وہاں زندہ، چراغ دہلوی وہاں زندہ، آئین ہند وہاں زندہ، زکریا ملتانی وہاں زندہ، آقائے نقشبند وہاں زندہ، مولا سہروردی وہاں زندہ، خواجہ اجمیری وہاں زندہ، مجدد الفسانی امام ربانی وہاں زندہ۔ تو جو رسول کے وفادار وہاں وہ وہاں زندہ، اور جو رسول کے وفادار یہاں زندہ۔ ہم سنی مسلمان الحمدللہ زندہ، رسول کے وفادار ہیں تو زندہ۔ تو جو سنی یہاں ہیں یہ یہاں زندہ، جو وہاں چلے گئے وہ وہاں زندہ، جو وہاں چلے گئے وہاں زندہ، وہ وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ۔ اب ہم زندہ ہیں تو ہم جانتے ہیں غوث اعظم کی پسند کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے داتا گنج بخش کو کیا پسند، ہمیں معلوم ہے کہ تخت سمنان کو ٹھوکر مار کر سمنان سے ہندوستان جا کر اسلام کو پھیلانے والا سلطان سید اشرف جہانگیر سمڈانی کی پسند کیا۔ میں نے تو ثواب کے لیے سلطنت کو ٹھوکر مارا، خواجہ اجمیر کہتے ہیں ثواب کے لیے میں نے سنجر کی زمین چھوڑی، غوث اعظم کہتے ہیں کہ ثواب کے لیے میں نے جینا کی مقدس زمین کو چھوڑا۔ تو سب کو ثواب پسند، بایزید کو ثواب پسند، جنید بغدادی کو ثواب پسند، زندہ شاہ مدار کو ثواب پسند، غوث اعظم کو ثواب پسند، سرکار نقشبند کو ثواب پسند، آقائے سہروردی کو ثواب پسند، شہنشاہ چشتیہ کو ثواب پسند، اعلیٰ حضرت کو ثواب پسند، اعلیٰ ترین حضرات کو ثواب پسند، بزرگان دین کو ثواب پسند، قطب دولہ کو ثواب پسند، ابدال کو ثواب پسند، پیر و مرشد کو ثواب پسند، دادا پیر کو بھی ثواب پسند، اعلیٰ حضرت بریلوی کو ثواب پسند، اعلیٰ حضرت مہر علی کو ثواب پسند، پیر جماعت علی پوری کو بھی ثواب پسند، محدث اعظم کچھوٹی کو ثواب پسند۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو وہاں چلے گئے انہیں ثواب پسند ہے، تو ہم لوگوں نے کیا کیا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، قرآن پڑھو اس کا ثواب، قل پڑھو وہ بھی ثواب، قل واللہ پڑھو وہ بھی ثواب، الحمدللہ پڑھو وہ بھی ثواب، درود پڑھو وہ بھی ثواب، کلمہ پڑھو وہ بھی ثواب، کھانا پکاؤ وہ بھی ثواب، پیار سے ملو وہ بھی ثواب، مہمانوں کو بلاؤ وہ بھی ثواب، دل رکھو وہ بھی ثواب، عزت سے لاؤ وہ بھی ثواب، مسلمان کو گلے لگاؤ وہ بھی ثواب، اور جب ہو جائے ثواب بے حساب، جب جمع ہو جائے بے حساب، تو کر دو غوث اعظم کو ایصال ثواب، کر دو غوث اعظم کو ایصال ثواب، بڑے پیر کو ایصال ثواب۔ اب یہاں سے جب ہم نے بھیجا والسال سے ثواب بھیجا، تو بغداد والا لیٹے لیٹے سوچتا ہے یہ والسال والے کیا سمجھتے ہیں، میری پسند ان کو معلوم ہے، یہ انگلینڈ میں رہ کر بغداد کی پسند جانتے ہیں، تو کیا میں اس کی مراد نہیں جانتا، کیا میں اس کی تکلیف نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اسے بچہ چاہیے، میں جانتا ہوں اسے نوکری چاہیے، میں جانتا ہوں اسے اچھی بیوی چاہیے، میں جانتا ہوں اسے اچھا داماد چاہیے۔ تو جب دیکھو جو غوث اعظم کو پسند تھا وہ ہم نے یہاں سے بھیجا، جو غوث اعظم کو پسند تھا یہاں سے ہم نے بھیجا، اور جو ہمیں چاہیے تھا بغداد والے نے وہاں سے بھیجا، بغداد والے نے وہاں سے بھیجا۔ ہمارا دامن خالی تھا بھر دیا، ہمارا دل ترس رہا تھا بجھا دیا، ہماری آنکھیں
से भेजा, उन्होंने वहां से भेजा, तो जिंदा ही तो भेजेगा ना, और जिंदा ही तो लौटाएगा। ये टर्म तो जिंदों में होगा ना, ये टर्म तो जिंदों में होगा ना। इसीलिए सुन्नी भेजता भी है और ये अल्लाह भी भेजते हैं, इसलिए हम भेजते भी हैं, लेते भी हैं, ईसाल भी करते हैं, वसूल भी करते हैं। ईसाल भी करते हैं और वसूल बड़ा चालाक है सुन्नी, वसूल भी करता है, ईसाल भी करता है, ईसाल भी करता है, वसूल भी करता है, वसूल भी करता है। तो जिंदों में तो हम जिंदा थे, हमने भेजा, गौसे आजम जिंदा उन्होंने पलटाया, गरीब नवाज जिंदा उन्होंने पलटाया, दाता गंजबख्श जिंदा वहां से पलटाया, जगंदा बुल्कानी जिंदा वहां से पलटाया। हम जिंदा थे, हमने भेजा, वो जिंदा थे, उन्होंने लौटा दिया। जरा मुर्दों को देखो, न इधर से कुछ जाता है न उधर से कुछ आता है, ये मुर्दा जमाते हैं। इसीलिए तो ये बिदअत कहती है, और ये बिदअत अल्लाह ने इनसे कहलवाया, तुम बिदअत कहो ताकि मेरे बंदे पहचान जाएं ये मुर्दे हैं, न भेजते हैं न पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तो ये मौत आती है, ये मौत, क्या बोलूं, इस मौत से तो बड़ी तसल्ली है। ये मौत भी रब की मर्जी से, रब की मर्जी से आती है, रब की मर्जी से जाती है। मौत, एक बात बोलो, तुम्हारे स्टैंडर्ड को उतर करके क्वेश्चन करूंगा, अगर तुमको मदीने का वीजा मिल जाए, मदीने का वीजा मिल जाए तो हैप्पी हो कि नहीं? और अपने फ्रेंड्स में कितनी खुशी बांटोगी? ये बात इस पर ध्यान दे। तुम मदीने के वीजे को इंपॉर्टेंस देते हो, मैं भी देता हूं। वो बंदा बड़ा लकी है जिसको मदीने का वीजा मिल जाए। लेकिन वीजा मिलेगा तो क्या मिलेगा? वीजा पा के क्या पाएगा वो बता। हम भी पा चुके हैं वीजा, क्या मिलेगा वो बता। हम मदीना जाएंगे, राइट, फिर मदीने में जाकर मस्जिद नबवी, और राइट, फिर मेहराब नबवी, और सुनहरी जली, और गुंबद खज़रा, और गुंबद की बहारें, और हरा हरा गुंबद, और हरी हरी जाली, और मदीने की हरियाली, और मकान देखेंगे, और रौजा देखेंगे, बस इतने ही तक है वीजा। इसीलिए आज भी मिंबर पर बैठकर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान करता है कि मौत मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती है। मौत मदीने के वीजा से ज्यादा कीमती है। मोर बेटर देन वीजा। वीजा इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट डेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वीजा ऑफ मदीना। क्योंकि वीजा ऑफ मदीना हमें मदीना ले जाकर गुंबद खज़रा दिखाएगा, रसूल का रौजा दिखाएगा। लेकिन ये मौत है, मौत जो हमारे पास आकर हमें कब्र में लिटाकर रसूल का चेहरा दिखलाएगी, रसूल की ज़ियारत करवाएगी, रसूल का मुखड़ा देखने को मिलेगा, पैगंबर का हसीन तरीन चेहरा देखने को मिलेगा। तो मकान देखना और है, मकान वाला देखना और, रौजा देखना और है, चेहरा देखना और। ये मौत हमें मिटाने नहीं आती, ये मौत हमें हटाने नहीं आती। Death does not come to destroy us. मौत हमें बर्बाद करने नहीं आती। मौत उम्मती को नबी से मिला दे आती है। मौत तालिब को मतलूब तक ले जाती है। मौत लवर को बिलवर तक ले जाती है। मौत बेकरार को करार तक ले जाती है। मौत बेसहारा को सहारा तक ले जाती है। मौत बेचैन को चैन तक ले जाती है। अरे मौत इस पार वाले को उस पार ले जाती है। मौत नेमत है, ये मौत मर्सी ऑफ अल्लाह, ये मौत ये मर्सी ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का करम मौत है, अल्लाह की मेहरबानी मौत है। ईमान के साथ मौत हो जाए, ईमान के साथ मौत हो जाए, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मेहरबानी है। ये मौत ही है जो नबी तक पहुंचाती है, ये मौत ही है जो नबी का दर्शन कराती है, ये मौत ही है जो नबी का जलवा दिखाती है, ये मौत ही है जो पैगंबर का मुखड़ा दिखलाती है, ये मौत ही है जो नबी का रुख दिखलाती है, ये
موت ہی ہے جو نبی کی آنکھوں کو دکھلاتی ہے. اے نبی تیری آنکھیں کیسی موت نے دکھلا دیا, آپ کے لب کیسے موت نے دکھلا دیا, آپ کے رخسار کیسے موت نے دکھلا دیا, آپ کے کاکل کیسے موت نے دکھلا دیا, آپ کا چہرہ کیسا موت نے دکھلا دیا, آپ کا سینہ کتنا چوڑا موت نے دکھلا دیا, آپ کی نرگسی آنکھوں میں حسن و جمال کی کتنی کیفیت ہے موت نے دکھلا دیا. ارے وہ چہرہ جسے زلیخا نے دیکھا تھا اور ہے, وہ چہرہ جسے خدیجہ نے دیکھا ہے اور ہے, وہ چہرہ جسے دیکھ کر بلال اسلام کا ہلال بن گئے, وہ چہرہ جسے ابو بکر نے دیکھا تو صدیق اکبر ہو گئے, وہ چہرہ جسے عمر نے دیکھا تو فاروق اعظم ہو گئے, وہ چہرہ جسے عثمان نے دیکھا تو ذوالنورین ہو گئے, وہ چہرہ جسے علی نے دیکھا تو خیبر شکن ہو گئے, وہ چہرہ جسے خالد بن ولید نے دیکھا تو سیف اللہ ہو گئے, وہ چہرہ جس ظالم نے دیکھا تو عالم بن گیا, عادل بن گیا, وہ چہرہ جسے انکلچرڈ نے دیکھا تو بالکلچرڈ ہو گیا, وہ چہرہ جسے قاتل نے دیکھا تو عادل بن گیا, وہ چہرہ جس نے راہ میں بھٹکے ہوئے نے دیکھا تو رہبر بن گیا, وہ چہرہ جو چلتے پھرتے لوگوں کو صحابی بنا دے, وہ چہرہ جسے دیکھ کر صحابہ نے جس چہرے پر اپنی گردنیں کٹوا دی, جن کی آنکھوں پر اپنی گردنیں کٹوا دی, جس کے چہرے پر اپنے جسم کے خون کو بہا دیا, صحابہ قربان ہو گئے تن من دھن سے جس چہرے پر نچھاور ہو گئے, جس چہرے کو بلال نے دیکھا تو آنکھیں ہٹانے کو تیار نہیں, وہ چہرہ کہ بلال حبشی کو تکتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے مگر بلال کی آنکھیں رسول کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہم جناب علی امیر حمزہ کا سینہ کاٹ کر ان کا کلیجہ نکال کر دندوں سے چبایا جا رہا ہے, وہ پڑی ہوئی لاش کی صورت میں ضرور ہے مگر نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر جبی ہوئی ہے, نگاہ پیغمبر کی رضا دیکھ رہی ہے. فاطمہ کا لال کربلا کی سبیل پر اپنی گردنیں کٹوا رہا ہے لیکن نگاہوں میں پورا گنبد خضرا بسا ہوا ہے, روضہ رسول بسا ہوا ہے, صورت مصطفیٰ بسائے ہوئے ہیں, آنکھوں میں صورت مصطفیٰ کی وہ صورت جو فاطمہ کی آنکھوں میں بسی ہو, مصطفیٰ کی وہ صورت جو عائشہ کی آنکھوں میں بسی ہو, مصطفیٰ کی وہ صورت جو خدیجہ کی آنکھوں میں بسی ہو, مصطفیٰ کی وہ آنکھیں مصطفیٰ کی وہ صورت جو صدیق و فاروق کی آنکھوں میں بسی ہو, جسے صدیق اکبر نے دیکھا ہو, جس چہرے کو فاروق اعظم نے دیکھا ہو. اے موت تیرا تھینک یو, وہی چہرہ ہم بھی دیکھیں گے, وہی صورت ہم بھی دیکھیں گے. ابو بکر دیکھ چکے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, فاروق اعظم دیکھ چکے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. میرے دوستو یہ موت ایک زینہ ہے, یہ موت ایک زینہ ہے جو برائے مدینہ ہے. سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. اب موت سے ڈرو کیوں؟ آئے ہوئے ہو ہندوستان سے, آئے ہوئے ہو پاکستان سے, آئے ہوئے ہو کشمیر سے, موت سے ڈرنا نہیں. جہاں بھی رہو, چاہے تم برطانیہ میں رہو, چاہے تم ہند میں رہو, چاہے تم پاک میں رہو, چاہے کشمیر میں رہو, چاہے چنچنیا میں رہو, چاہے رشا میں رہو, چاہے افغانستان میں رہو, چاہے عرب میں رہو, چاہے سعودی عربیہ میں رہو, موت سے ڈرنا نہیں. یہ موت تجھے ڈرانے نہیں آتی, تجھے مٹانے نہیں آتی, یہ موت تجھے نبی سے ملانے آتی ہے. نبی کا یہ نبی سے ملانے آتی ہے, یہ نبی سے ملانے آتی ہے. اب آخری جملے پر میں آ رہا ہوں. موت تجھے مٹانے نہیں, نبی سے ملانے آتی ہے. نبی کا چہرہ, ہم باپ کا چہرہ دیکھ چکے, ہم ماں کا چہرہ دیکھ چکے, ہم بھائی کا چہرہ دیکھ چکے, 70 برس تک بہن کا چہرہ دیکھا, 20 سال تک ماں باپ کا چہرہ دیکھا, 40 سال تک بیوی کا چہرہ دیکھا, 30-32 سال تک بیٹی بیٹا کا چہرہ دیکھا. یہ سارے چہرے سے جی بھر گیا ہے. اے موت تو آجا, اے موت تو آجا. ہم رشتے دار کا چہرہ دیکھ چکے, اب مدنی تاجدار کا چہرہ دیکھیں گے, مدنی تاجدار کا چہرہ دیکھیں گے, احمد مختار کا چہرہ دیکھیں گے, ارے محبوب پروردگار کا چہرہ دیکھیں گے. اے موت ہوا. اب جب موت آتی ہے, نبی سے ملانے آتی ہے, جب ہم یہ سمجھ گئے کہ اشارے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, جب ہم یہ سمجھ گئے کہ موت ہم کو مٹانے نہیں آتی, ہم کو نبی سے ملانے آتی ہے, تو ہم نے موت سے دوستی کر لی اور کہا اے موت ویلکم ہے تیرا, اے موت
خیر مقدم ہے تیرا. اے موت ویلکم, کم آن. او موت کم آن. چاہے جابا, اشارے سمجھئے گا, چاہے جابا, چاہے جہاں, چاہے جس جگہ, چاہے جس وادی میں آ, چاہے جس ملک میں آ, چاہے جس صورت میں آ, چاہے لاٹھی چارج میں آ, چاہے کرفیو میں آ, چاہے مارشل لا میں آ, چاہے امریکی میزائل میں آ, اے موت تو آ, ہم تجھے گلے لگاتے ہیں. اس لیے موت کو گلے لگاتے ہیں کہ یہ موت ہمیں مٹانے نہیں, قبر میں نبی سے ملانے آئی ہے, نبی کا جلوہ دکھانے آئی ہے, پیغمبر کے قریب لے جانے کے لیے آئی ہے. اس لیے موت کے جب ہم نبی کا چہرہ دیکھیں گے, وہ موت جو نبی کا چہرہ دکھائے وہ ویزا سے امپارٹنٹ ہے کہ نہیں, وہ موت جو نبی کے پاس لے جائے وہ ویزا سے بھی زیادہ قیمتی ہے کہ نہیں, وہ موت جو نبی ہم تو ڈیئرسٹ نبی تھے, ہمیں نیئرسٹ کر دے نبی کے نیئرسٹ کر دے, وہ موت جو نبی کے نیئرسٹ کر دے وہ کتنی قیمتی ہے. تو موت قیمتی ہے, یاد رکھنا. مسلمان موت سے ڈرتا نہیں, غوث کے ٹکڑوں پر پڑنے والا موت سے ڈرتا نہیں, غریب نواز کی روٹی کھانے والا موت سے ڈرتا نہیں, داتا گنج بخش کی بھیک کھانے والا موت سے ڈرتا نہیں, مہر علی کی روشنی میں چلنے والا ڈرتا نہیں, جماعت علی کی جماعت میں رہنے والا موت سے ڈرتا نہیں, نقشبندیت کا ٹیکہ لگانے والا موت سے ڈرتا نہیں, قادریت کے بازار میں بکنے والا موت سے ڈرتا نہیں, چشت کے بہشت کا رہنے والا موت سے ڈرتا نہیں, اشرفیت کی قیمت رکھنے والا موت سے ڈرتا نہیں, احمد رضا کے گیت گانے والا موت سے ڈرتا نہیں, غوث و خواجہ کا کتا موت سے ڈرتا نہیں, داتا کا وفادار موت سے ڈرتا نہیں, زکریا کا جھنڈا اٹھانے والا موت سے ڈرتا نہیں, ملتان کی بھیک کھانے والا موت سے ڈرتا نہیں, اولیاء کشمیر کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا موت سے ڈرتا نہیں, عاشق نبی کا دیوانہ موت سے ڈرتا نہیں. موت سے وہ ڈرے, موت سے وہ ڈرے جو نبی کھانے کے قابل نہ ہو, جو نبی کو منہ سے کھانے کے قابل نہ ہو, جس نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہو, جس نے اپنے عقیدے کو گروی رکھا ہو, نجد کے بازار میں جس نے اپنے کو بیچا ہو, امریکہ کی روڈ پر جس نے اپنی انسانیت کا سودا کیا ہو. موت سے وہ ڈرے جس کا دل کالا ہو, موت سے وہ ڈرے جس کی آنکھیں کالی ہو, موت سے وہ ڈرے جس کا منہ کالا ہو, موت سے وہ کیوں ڈرے جس کا عقیدہ اعلیٰ ہو, جس کا ایمان اعلیٰ ہو, جس کا اسلام اعلیٰ ہو. اے موت تو آتی ہے, یہی تو تسلی ہے کہ ہم پوری زندگی ہمیشہ برطانیہ میں نہیں رہیں گے, ہمیشہ ہم برمنگھم کی مارکیٹ نہیں دیکھیں گے, ہمیشہ ہم برمنگھم کی مارکیٹ میں نہیں رہیں گے, ہمیشہ ہم شاپنگ سینٹر میں نہیں رہیں گے, ہمیشہ ہم اس گھٹن میں نہیں رہیں گے, انگلینڈ کی اس گھٹن میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. یہ اطمینان ہو گیا, ایک دن موت آئے گی اور ہم برطانیہ کے سینے سے نکل کر نبی کے مدینے پر اس موت میں تسلی کر دی. مولا تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت دے. وجب شکر علینا مدار شفیع
یا رؤوف المؤمنین اور رحمت للعالمین پھر سے دکھلا دو مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے سبحان اللہ نور کی آنکھوں کے تارے سبحان اللہ اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کا سادہ بندہ نوازہ بینیا کا جو کچھ آیات قرآنی تلاوت کی گئی ہیں اور جو پارے پڑھے گئے ہیں جو کلمہ طیبہ کا ذکر ہوا ہے دلوں کے پاس پڑھا گیا ہے تقریر کی گئی ہے منظور نظر میں حقیقت پیش کیا گیا ہے معقول و مشروط کا اہتمام کیا گیا ہے مالک و مولا سے قبول فرمائے اس کا ثواب حضور سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پیش اس کے بعد تمام انبیاء کرام صحابہ ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی پاک روحوں کو اس کا ثواب تمام اولیاء کاملین اولیاء اسلام تمام اولیاء اللہ کی خصوصاً صاحب غوثیت کبریٰ غوث الاقواس سید الاقطاب قطب الاقطاب قطب الرشاد محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مبارک کو اس کا ثواب ان کے توسط سے تمام سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ سلسلہ نقشبندیہ کے تمام بزرگوں کی روایتیں نواز مالک و مولا حضور غوث اعظم کے وسیلے سے جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے روایتیں جماعت کو اس کا ثواب پہنچے اور تمام اہل سنت و جماعت میں وفات یافتہ لوگوں کو جوال محمد میں خاص مقام عطا تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما غوث اعظم کا صدقہ دے دے ان کے دربار کا صدقہ ان کے پریوار کا صدقہ ان کی در و دیوار کا صدقہ ان کے در کا صدقہ ان کی نظر کا صدقہ ان کی نسل کا صدقہ ان کے نسب کا صدقہ ان کے حسب کا صدقہ ان کے رشتے دار کا صدقہ ان کے تاجدار کا صدقہ چار یار کا صدقہ اہل بیت اطہار کا صدقہ اعتبار کا صدقہ اولیاء کبار کا صدقہ مالک مولا فضل فرما ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری خصلتوں میں جو ہے وہ بد خصلتیاں ہیں مالک مولا اس سے اچھی عادتوں میں تبدیل فرما مالک مولا جس نے بھی اس بزم کے انعقاد میں اس لنگر کی تقسیم میں اور اس کے پکوان میں اس کے اہتمام میں جس نے بھی جتنا بھی حصہ لیا ہے اس کے حصے کو نہ دیکھ اپنے کرم کو دیکھ قبول کر ہم جیسے بھی ہیں ہم خراب مگر تو قبول کر لے تو جسے قبول کر لے گا وہ خراب نہیں آباد ہے مالک تو قبول کر لے ہر کوشش کو قبول کر لے ہر نظر کو قبول کر لے سب کے حصے کو قبول کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا ويتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.